بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم دوستو، ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت کلمے سنے جاتے ہیں، تو شادی میں نکاح کرتے وقت کلمے کا سننا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، نکاح کے وقت جب کلمے سنے جاتے ہیں تو وہ ایک امر زائد مستحسن عمل ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، کمپلسری نہیں، بلکہ ایک برکت کے لیے اور ایک اچھا کام سمجھ کے اور برکت والا سمجھ کے اور ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سمجھ کے کیا جاتا ہے، تاکہ ایک حسین کام کا اور ایک سنت مصطفیٰ کا آغاز جو ہے وہ کلمہ کا اور ذکر کا افتتاح کر کے کیا جائے، اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی کلمہ پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ مسلمان کی شادی کرا رہے ہیں تو پھر کلمے کا کیا معنی ہے کہ آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اچھی بات ہے، ایک زیادہ اور اضافی امر زائد مستحسن عمل ہے، یعنی اضافی اچھا عمل ہے، اس کے کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، برکات بھی نصیب ہوں گی۔ لہذا یہ سوال کرنا یا اس طرح کا اعتراض اٹھا دینا کہ جس کو 2-3 کلمے سے زیادہ یاد نہ ہوں تو وہ تو پھر اس کا تو نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو ایسا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نکاح کیا ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، یعنی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور ان کی موجودگی میں دلہن اور دولہا یعنی ایجاب و قبول کر دیں، دونوں کہہ دیں مجھے یہ قبول ہے، وہ کہہ دیں مجھے یہ قبول ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکاح سنت کے مطابق۔ تو کلمہ پڑھنا یا پڑھانا شرط تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، اور اگر تجدید ایمان اور توبہ کی نیت سے پڑھے یہ تو اور بھی اہم اور اچھی بات ہو جائے گی کہ کم از کم توبہ بھی ہو جائے گی، اور تجدید ایمان، کیونکہ تجدید ایمان کا تو ویسے بھی علماء کہتے ہیں کرتے رہنا چاہیے ہر روز کی بنیاد پر، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر جب تجدید ایمان کرتے رہیں گے اور بار بار کلمہ محمدی پڑھتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس کا ورد جاری رکھیں گے، تو اگر ہم سے کوئی غلطی سے ایسی کوتاہی ہو گئی ہو، ایسا کفر منہ سے نکل گیا ہو کہ جو کافر ہونے کے لیے کافی ہو اور جو ہمیں کفر کے دائرے میں پہنچا دیتا ہو، اور انجانے میں ہم سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس نیت سے اگر آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی چھوٹی بڑی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو جس سے میرے ایمان و اسلام پہ حرف آتا ہو، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بندہ صبح مسلمان اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان اور صبح کافر ہوگا، لہذا کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص اس موقع پر اس نیت سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ ہمارا تجدید ایمان ہو جائے اور توبہ بھی ہماری ہو جائے اور برکت بھی حاصل ہو، ثواب بھی مل جائے۔ اور ویسے بھی جب آپ اس موقع پر کلمہ پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو دلہا اور دلہن کو خاص کر معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کلمے جو ہے وہ میں نے سنانے ہیں وہاں پہ، تو وہ کوشش کرتا ہے مجھے 2-4 کلمے جتنے یاد ہو سکیں وہ یاد ہو جائیں۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ عربی کلمات وہ سہنے اور پیارے کلمات جو توحید خداوندی سے بھرپور اور مصطفیٰ کے نام سے بھرپور ہیں، رسول اللہ کی رسالت سے بھرپور ہیں، اگر وہ یاد ہو جائیں اسی بہانے سے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شادی سنت کے مطابق فرمائے اور مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے کسی نکاح میں کلمہ نہیں پڑھا تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔